الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں، اور حدیث شریف میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن، یعنی دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو ہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور دعاؤں کی برکت سے اللہ ہماری پریشانیوں کو بھی دور فرماتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کی طرف سے سستی کا اظہار کیا جاتا ہے، دعا مانگنے میں بھی سستی کرتے ہیں اور مایوس ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس لیے ہم دعا نہیں مانگتے۔ حالانکہ دعا جو ہے وہ ہر صورت میں ہماری قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ اب ضروری نہیں کہ جو چیز ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں وہی چیز ہمیں ملے تب ہم یہ کہیں گے کہ ہماری دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ حالانکہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جو ہے وہ دعا کی برکت سے اللہ اس بندے کی کوئی اور پریشانی دور فرماتا ہے، اللہ اس بندے کو بڑی مصیبت سے محفوظ فرماتا ہے اس دعا کی برکت سے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے وہ دعا میں کوئی چیز مانگ رہا ہے، لیکن رب کی طرف سے اس بندے کو وہ چیز نہیں مل رہی ہوتی، لیکن اللہ جو ہے اس بندے کو اس کی دعا کی برکت سے اس کو ایک بڑی مصیبت سے محفوظ فرماتا ہے، بڑی پریشانی سے محفوظ فرماتا ہے، تو بعض اوقات یوں بھی دعا کی قبولیت کے آثار جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں آپ ضرور بضرور دعا مانگا کریں، دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دعا کے آداب کو آپ بجا لائیں تو انشاءاللہ عز و جل ان آداب کی برکت سے بھی اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا مانگو کہ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ، یعنی تمہیں یقین ہو کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو جب اس یقین کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے اور ہمارا یقین ہو کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ان آداب کی برکت سے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى نیاتکم وقلوبکم، فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تمہاری نیتوں کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اب اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہاتھ تو ہمارے رب کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں لیکن ہماری توجہ جو ہے وہ کہیں اور مشغول ہے، ہمارا دل کہیں اور مشغول ہے، اور حدیث کے مطابق بھی اللہ غافل بندے کی دعا کو قبول نہیں فرماتا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کے آداب کو بھی بجا لائیں، تو انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور حدیث کے مطابق قیامت کے دن جب بندے کو دعاؤں کا صلہ ملتا ہے، یعنی دنیا کے اندر بندے نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہوتی ہیں اور بظاہر اس کو یوں لگتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو گئی، جب اللہ جو ہے قیامت کے دن اس بندے کو دعاؤں کا صلہ دے رہا ہوتا ہے تو پھر قیامت کے دن بندہ تمنا کرتا ہے کہ کاش دنیا کے اندر میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ تو اس لیے دعا جو ہے وہ ہر صورت میں کرنی چاہیے، اگرچہ قبولیت کے آثار بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوں، لیکن آپ ضرور دعا مانگا کریں، اپنے لیے بھی دعا مانگا کریں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے بھی دعا مانگا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا مانگا کریں۔ حدیث میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما من عبد مسلم یدعو لاخیہ بظاہر الغیب الا قال الملک ولک بمثل، فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، اس دعا مانگنے والے نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں بظاہر الغیب
اس کی غیر موجودگی میں جو دعا کی ہے، اے اللہ سب سے پہلے وہ دعا جو ہے اس دعا کرنے والے کے حق میں قبول فرما۔ تو یوں جو ہے ہم دوسروں کے لیے بھی جب دعا کرتے ہیں تو اس کا بھی فائدہ ہمیں ضرور ضرور ملتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں ہر وقت، ہر عبادت کے بعد، بلکہ دعا تو خود ہی عبادت ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔